پہلے میں آپ کے سامنے اردو میں ایگزامپل رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انگریزی کی مدد لیتے ہوئے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس جملہ ہے، لڑکا نیک ہے، ایک مکمل جملہ ہے اور انتہائی سادہ اور آسان ترین جملہ ہے، لڑکا نیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس سٹیج پر آپ کے لیے اس جملے کو کنسیڈر کرنا مشکل ہے جب تک آپ اس کے قواعد نہیں پڑھ لیں گے کہ عربی زبان میں جملہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ قواعد پڑھ لیں گے تو پھر بڑے سے بڑا جملہ جو آپ کے سامنے لکھا جائے گا آپ اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہے۔ ہاں جی، لڑکا نیک ہے، اس جملے پر غور کریں تو آپ کو اس میں دو حصے نظر آئیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا تو دو اجزاء کیے تھے، اس کے ایک موصوف تھا، دوسری صفت تھی۔ ٹھیک، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنے تھے، ہمارا مرکب اشاری اشارہ اور مشار الیہ مل کر بنے تھے، ہمارا مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے تھے، ہمارا مرکب جاری جار اور مجرور مل کر بنے تھے۔ تو اب ہم جملہ بنا رہے ہیں تو اس کے بھی ہم دو حصے کریں گے۔ اس پہ آپ غور کریں تو ایک ہے لڑکا جس سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے، ہمارے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اب جملے کی اپنے قواعد ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، اس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس حصے کو ہم مبتدا کہیں گے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس سے آپ کے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور انگریزی میں آپ اسے سبجیکٹ کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے جملے کے دوسرے حصے میں کہ وہ نیک ہے۔ مبتدا اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے۔ جو خبر دی جائے اسے جملہ اسمیہ کا ہم حصہ خبر کہیں گے، اور انگریزی میں آپ اسے پریڈیکیٹ کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ وہی ایک جملے کے دو حصے، سبجیکٹ پریڈیکیٹ، عربی زبان میں مبتدا اور خبر۔ تو سادہ ترین جملہ اسمیہ جو ہمارا ہوگا عربی زبان میں، اس کے دو حصے ہوں گے، مبتدا اور خبر۔ اب جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کا تعین کرنا کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، سادہ ترین انگریزی لڑکا نیک ہے، اس کی کیا بنے گی؟ کوئی ویکیبلری کی ضرورت نہیں، انگریزی نہیں میں پڑھا رہا آپ کو، لڑکا از نیک، اس کی سادہ ترین انگریزی۔ اب از سے ادھر والا حصہ جو ہے آپ کا مبتدا ہے اور اس سے ادھر والا حصہ آپ کی خبر ہے۔ یہی آپ قاعدہ بڑے جملوں میں لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مبتدا ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، خبر ایک سائڈ پہ ہو جائے گی۔ وہ جب بڑے جملے دیکھیں گے اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال ابھی آپ اس میں مبتدا اور خبر کا تعین ضرور کریں کہ لڑکا اس میں آپ کا مبتدا ہے اور نیک ہے آپ کی خبر ہے۔ اب ہم اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں جملہ کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عربی زبان میں جملہ اس کی ترتیب اردو زبان کے جملے کی طرح ہی ہے۔ اردو میں بھی مبتدا پہلے آتا ہے اور عربی میں مبتدا پہلے، اردو میں بھی خبر بعد میں، عربی زبان میں بھی خبر بعد میں۔ اب چونکہ اسم کے چاروں پہلو ہمارے سامنے ہیں، اس لیے چار باتیں آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہی کہ مبتدا شروع میں، خبر اس کے بعد۔ ایک، اب ہم نے جو چار پہلو اسم کے پڑھے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وسعت کے اعتبار سے آپ کا مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ وسعت پہلا پہلو ہو گیا، وسعت کے اعتبار سے آپ کا مبتدا عام طور پر معرفہ ہوگا اور خبر عام طور پر نکرہ۔ اب یہ عام طور پر میں کیوں بول رہا ہوں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی خاص سچویشن ہوگی جس میں مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ مبتدا کو آپ نے معرفہ رکھنا ہے، خبر کو آپ نے نکرہ رکھنا ہے۔ ایک پہلو کور ہو گیا۔ اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ کلیئر؟ اب کون سے دو پہلو رہ گئے؟ جنس اور عدد۔ تو جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ چاروں پہلو کور ہو گئے۔ اب یہ چار باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ جملہ آپ کے لیے کنسٹرکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پھر ایسے جملے آپ ڈھیر لگا دیں گے جملوں کے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ،
خبر نکرہ عام طور پر اعراب کے اعتبار سے دونوں حالت رفع میں، جنس کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق استعمال ہوگی. اب مبتدا آپ کا کیا ہے؟ لڑکا، لڑکے کی عربی ولدن ہوتی ہے. اب چونکہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اسے آپ نے معرفہ رکھنا ہے، تو ولدن کو معرفہ کریں، کیا بن جائے گا؟ الولد. حالت رفع میں ہم نے اس کو رکھا، معرفہ رکھا. خبر ہم نے نکرہ رکھنی ہے، حالت رفع میں رکھنی ہے. نیکی عربی کیا؟ صالح. الولد صالح. جملہ مکمل ہو گیا آپ کا. ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. اس خاص ترکیب سے، اس خاص ترتیب سے ان دو اسماء کو ہم نے رکھا تو ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک خاص ترتیب سے ہم نے دو اسماء کو رکھا تھا تو ان میں کا کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا تھا. لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، یعنی ہم نے پہلے اسم کو الف لام کے بغیر رکھا، ہلکے اعراب کے ساتھ رکھا، دوسرے اسم کو حالت جر میں رکھا تو کا کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. پہلے اسم کو آپ معرفہ رکھیں، حالت رفع میں رکھیں، دوسرے اسم کو نکرہ رکھیں، حالت رفع میں رکھیں، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے اس کے مطابق رکھیں تو یہ ہے کا مفہوم آپ کے جملے میں خود بخود پیدا ہو جائے گا. الولد صالح. یہ تھا آپ کا یہ جملہ. اب اسی سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. جملہ ہے میرے پاس لڑکی نیک ہے. ہاں جی، مبتدا کیا ہے اس میں؟ لڑکی. یہ آپ کا مبتدا ہے. پہلے ہی آپ نے پریکٹس یہی کرنی ہے، مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے لازمن. یہ نہیں تو آپ پھر اسے اس سٹیپ پر اگر آپ نے اسے اسکپ کر دیا تو آگے آپ کے لیے مشکل ہوگی. یہ آپ کا مبتدا خبر. ہاں جی، لڑکی کی عربی ہوتی ہے بنتن. آپ نے اسے مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو کس صورت میں رکھیں گے؟ البنتو. البنتو. نیک کی عربی دیکھ لیں، صالحون ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صالحون تو ہم نے اسے رکھنا ہی رکھنا نکرہ، لیکن جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق رکھنا ہے تو وہ کیا شکل ہوگی؟ صالحۃ. البنت صالحۃ. کلیئر؟ اب جنس کلیئر ہوگی، نمبر کو بھی لے کے چلتے ہیں. دونوں لڑکے نیک ہیں. ہاں جی، مبتدا کیا؟ دونوں لڑکے. ہاں جی، اب مبتدا اور خبر تعین ہو گیا. اب میں وہ لکھوں گا نہیں، اس کو اسکپ کر رہا ہوں میں. دو لڑکوں کی عربی کیا ہوگی؟ ولدانی. مبتدا کی جگہ پہ رکھنا ہے تو الولدانی. الولدانی. صالحن صالحانی. ماشاءاللہ. الولدانی صالحانی. کیونکہ خبر نے مبتدا کو فالو کرنا ہے دو اعتبارات سے، جنس اور عدد کے اعتبارات سے. الولدانی اعرابی حالت رفع میں ہی ہے نا کہ جر میں؟ جر میں ہے نا. دیکھا، پہچان لیا انہوں نے. رفع میں کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آپ نے دیکھا مثنیٰ ہے اور مثنیٰ کی اعرابی حالت ہم نے ساؤنڈ سے پہچانی ہے، آنے کی ساؤنڈ سے پہچانی. تو زیر زبر پیش سے دھوکہ نہیں کھانا آپ نے. وہ آپ کھائیں گے آخری دن جو کلاس ہو رہی ہوگی، اس دن میں آپ سے یہ سوال کروں گا تو آپ نے سے کہنا ہے جر میں ہی ہے جی، اور وجہ یہ ہوگی کہ زیر نظر نہیں آ رہا آپ کو. تو زیر اور پیش اعراب کی پہچان کے لیے ہم نے ایک قاعدہ نہیں بنانا ہے. الولدان صالحانی. دونوں لڑکیاں نیک ہیں. مبتدا دونوں لڑکیاں، خبر نیک ہیں. جی، بنتن سے بنتانی اور البنتانی. اور اب اس کی خبر کیا آئے گی؟ صالحتانی. البنتانی صالحتانی. اب میں تیسرے سٹیپ میں آ رہا ہوں. اب میں اردو بھی نہیں لکھ رہا. ٹھیک نہیں، مبتدا خبر پہلے میں نے چھوڑا، اب میں اردو بھی نہیں لکھ رہا. لڑکے نیک ہیں. اب دیکھیں، ولدن، ولدانی، اولادن. ٹھیک، تو الاولاد
صالحون. کلیئر ہو گیا؟ الاولاد صالح.